جس دور میں ابھی ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں عدم برداشت اتنی بڑھ چکی ہے کہ گھر کی زندگی سے لے کے دفاتر کی زندگی سے ہوتے ہوئے تمام سیکٹرز میں یہ وبا پھیل چکی ہے، اور اتنا ہم گرتے جا رہے ہیں انسانیت کے لیول سے کہ ہم نے ہر میدان میں ہر چیز میں ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ مقابلے کی فضا بنا دی ہے، اور یہ بالکل غیر فطری سا عمل ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہا انسانوں کو۔ ابھی دیکھیں، اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے، اس مرنے کے بعد جب وہاں پر لوگ کو فاتحہ کے لیے آتے ہیں، کوئی دعا کے لیے آتے ہیں، تعزیت کے لیے آتے ہیں، افسوس کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ مقابلے کی فضا ہے۔ ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے، یعنی کھانا وغیرہ کھلانے کے حوالے سے، ان کی خاطر مدارت کرنے کے حوالے سے، وہاں پہ ایک دوسرے میں مقابلے کی فضا دیکھی جا رہی ہے۔ وہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ ابھی اگر کم چیزیں بنائیں یا اچھے طریقے سے خدمت نہ کی، چیزیں نہ کیں، تو ہماری جو ہے وہ بے عزتی ہوگی، ہماری جو ہے وہ سوشل لیول پہ، سوسائٹی لیول پہ، معاشرے میں جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہم کمزور ہو جائیں گے، دوسروں کی نظروں میں چھوٹے ہو جائیں گے۔ شادی کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر بھی یہی معاملات ہیں کہ شادی میں رسم و رواج ادا کرنے میں بھی مقابلے ہو رہے ہیں، اور شادی جو کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو شادی دیکھنے آ رہے ہیں، شادی پہ جو انوائٹڈ ہیں، جو مہمان کے طور پہ آتے ہیں، وہ بھی آپس میں مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی بھائی کا مقابلہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں نکل رہے ہیں، جو بالکل سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ نقصان دہ چیز نہیں ہے بلکہ بہت خطرناک ترین چیز ہے۔ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو ہماری اخلاقیات کو تباہ کرتی جا رہی ہے۔ آنے والی نسلوں کو بہت بری طرح سے یہ چیز مسل دے گی، اور بالکل بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ گنجائش نہیں رہے گی اس میں پھر اچھائی پیدا کرنے کی سوسائٹی میں کوئی بھی، جب ہم اس سے آگے چڑھتے جائیں گے، اس سے آگے نکلتے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوئی ہے تو وہ کھانے پکانے کا اہتمام بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، صرف اس لیے کہ معاشرے میں ناک رہ جائے گی، نہیں تو ناک کٹ جائے گی، تو بے عزتی نہ ہو، ہماری عزت بنی رہے۔ پھر اسی طرح جب شادی کے معاملات ہوتے ہیں، ادھر بھی یہی ہم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، انہوں نے کم کھانے دیے تھے، ہم نے زیادہ کھانے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زیادہ مہمان اگر بلانے ہیں تو پھر زیادہ کھانے بنانے پڑیں گے۔ کپڑے پہننے کی باری آتی ہے، شادی بیاہ ہو یا نارمل زندگی میں، وہاں پہ بھی مقابلہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ مقابلے کی فضا بھی اتنی تیزی سے وبا کی صورت میں پھیل گئی ہے کہ اس نے اپنے جو قریبی رشتے ہیں ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور سگا بھائی جو ہے وہ دوسری جگہ پر اگر کسی شادی پر گئے ہیں اور دو بھائی گئے ہیں، وہ دونوں بھائیوں کا آپس میں مقابلہ نظر آتا ہے، کپڑوں کا مقابلہ نظر آتا ہے، وہاں پہ جو سلامی وغیرہ دینی ہوتی ہے، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں مقابلہ نظر آتا ہے، اور پھر اس طاق میں رہتے ہیں کہ وہ کتنے پیسے دے گا، وہ کس طرح سے اس میں جو ہے شرکت کر رہا ہے، اور میں نے اس سے کس طرح کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں اتنی بری ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے اگر کوئی 20-30 سال پہلے، 30 سال پہلے کی اگر زندگی ہم دیکھیں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ معاملات نہیں تھے، تو ہمارا وقت جو ہے بڑی خوبصورتی سے، بڑے اچھے انداز سے گزرتا تھا۔ میں اکثر اپنے سیشنز میں، گفتگو میں، مختلف قسم کی جو ہماری سوسائٹی میں ہوئے واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک بہت مشہور اسی طرح کی ایک کہانی ہے جو میرے والد محترم نے مجھے سنائی، اس کو پنجابی میں آپ کہہ لیں کہ وہ مجھے ٹائٹل سنایا کرتے تھے کہ دوواں بھیناں دی اکی، دوواں بھیناں دی اکی، یعنی پنجابی میں دو بہنوں کے 21، 21 کہتے ہیں پنجابی میں 21 کو، تو دوواں بھیناں دی اکی کے نام سے انہوں نے مجھے کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ دو بہنیں تھیں اور ان کا ایک ہی بھائی تھا، اور وہ دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی، اپنے اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کے بھائی کے گھر جو ہے، بھائی کے بیٹے کی شادی تھی، بھائی کی بیٹے کی شادی تھی، اور دونوں بہنوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، دوسرے رشتہ دار دوست احباب بھی آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ پرانے وقتوں کی بات ہے، بھلے وقتوں کی بات ہے، جب ڈالر اتنا مہنگا نہیں تھا اور انسان بہت مہنگا تھا، چیزیں اتنی مہنگی نہیں تھی، انسانیت مہنگی تھی، انسانیت کی قدر تھی، بندے کی قدر تھی، اور انسانیت کی رسپیکٹ تھی، اور انسانیت کی رسپیکٹ کا ایک لیول تھا، اور یہی چیزیں سمجھی جاتی تھیں کہ انسانیت کی رسپیکٹ اور انسان ہی سب کچھ ہے، یہ پیسہ، یہ جو دنیا کی بناوٹی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو جب وہ دونوں بہنیں وہاں پر جاتی ہیں
تو ان دونوں بہنوں میں دنیاوی لحاظ سے بڑا فرق تھا۔ ایک بہن کے جو سسرال والے تھے، یعنی ایک بہن جو تھی وہ ایک ایسے گھر میں رہتی تھی، بیائی گئی تھی کہ جو بہت ہی متوسط اور اس سے بھی نیچے لیول کا ایک گھرانہ تھا، غریب لوگ تھے، وہاں پر وہ تھی۔ اور دوسری بہن جو تھی وہ بڑے امیر کبیر گھرانے میں تھی، بڑے امیر گھر کی جو ہے وہ مالک تھی، اس کے گھر والے جو ہیں سسرال والے بہت امیر لوگ تھے۔ دونوں آئی ہوئی تھیں شادی پر۔ تو جب دولہا بیٹھتا ہے اور اس کو سلامیاں دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر وہ دیکھتی ہیں کہ سارے جو دوسرے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں بڑھ چڑھ کے وہ وہاں پہ سلامیاں دے رہے ہیں۔ تو وہ جو امیر بہن تھی اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو بڑی ایک لوگ کو 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 5 روپے دے رہا ہے، کوئی 6 روپے دے رہا ہے، تو یہ تو اگر جو میری غریب بہن ہے اگر ان سے کم دے گی تو وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی انسلٹ نہ فیل کرے، اور اس کی انسلٹ میری انسلٹ ہے۔ اس نے اپنی بہن کو سائڈ پر بلایا اور اس سے پوچھا کہ میری بہن آپ نے جو سلامی دینی ہے وہ کتنی دینی ہے؟ اس بہن نے کہا کہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور جو ہے میں صرف 1 روپیہ جو ہے وہ سلامی میں دوں گی۔ تو اس امیر بہن نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ 1 روپیہ ہی دینا، میں نے 20 روپے سلامی دینی ہے، یہ میرے 20 روپے آپ اپنے پاس رکھیں اور 21 روپے بنا کے وہاں پہ آپ دولہے کو جا کے دے دینا، میں بھی ساتھ جاؤں گی، اور آپ نے دینے ہیں، آپ نے ادھر پیش کرنے ہیں اور ساتھ بتانا ہے کہ یہ دونوں بہنوں کے 21 ہیں، کہ یہ دعا ادھر جا کے آپ نے بتانا ہے کہ اے دعا پینا دے 21 لکھ لو۔ یعنی کہ اس نے اس خوبصورت انداز میں اپنی بہن کو عزت دی، اپنی عزت اور اس کی عزت میں اضافہ کرنے کا موجب بنی۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہم ادھر دے رہے ہیں اپنے بھائی کو ہم علیحدگی میں بتا دیں گے کہ اس کا 1 روپیہ ہے، میرے 20 روپے ہیں، لیکن اتنے رشتہ دار جو آئے ہوں گے، جو دوست احباب بھائی نے بلائے ہوئے ہیں، جتنے بھی عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میری بہن کی کسی بھی سطح پر جا کے جو ہے وہ بے عزتی نہ ہو، وہ اس کی عزت کا جو دامن ہے وہ جو اتنا ہونا چاہیے اس لیول پہ ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بہن کے ساتھ شرکت کی، دونوں نے مل کے وہ دے دیا، شادی سے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد بھائی کو بھی بتا دیا کہ ان 21 روپے میں سے 1 روپیہ فلاں بہن کا ہے، 20 روپے فلاں بہن کے ہیں۔ تو جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، ابھی دیکھیں یہ جو ہے جس طریقے سے یہ 2 بہنوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیا کہ دوسری بہن نے بھی جو ہے نا اس کو محسوس نہیں کیا کہ یہ مجھے چھوٹا سمجھ کے، غریب سمجھ کے میری جو نا وہ بے مدد کر رہی ہے یا مزید میں اس میں بے عزت نہ ہو جاؤں، اس نے بھی ایکسیپٹ کیا بڑے دل سے، کھلے دل سے، اور دوسری بہن نے بھی محسوس نہیں کیا کہ جو نا اس میں میری جو نا وہ بے عزتی ہو جائے گی، لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس نے 20 روپے دیے ہیں یا کتنے دیے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے مل جل کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کی کوشش کریں اور مقابلے کی دوڑ سے باہر نکلیں، اگر آپ نے کسی جگہ پر کوئی سلامی دینی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کوئی پیسے دینے ہیں، کوئی تحفہ دینا ہے، تو اللہ اور اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے تو آپ کو تحفہ دیتے ہیں کسی کو، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ صرف اس نیت سے تحفہ دیتے ہیں یا گفٹ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں کہ آج میں اس کی مدد کروں گا، کل کو یہ میری مدد کرے گا، وہ تو آپ کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ اس سے آگے کی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ فلاں نے وہاں پہ 10 روپے دینے ہیں تو میں نے 20 روپے دینے ہی دینے ہیں، بھلے جو نا آپ اس لیول پہ نہ بھی ہوں، صرف اس بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہاں پہ اس جو گیدرنگ میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے آپ اگر قدم اٹھا رہے ہیں، تو ایک تو وہ جو پیچھے بیک پہ جو نیت ہوگی وہ اگر خالص نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق ایک دوسرے کو ملتے ہوئے تحفے تحائف دینے چاہیے، ایک تو وہ نیت ختم ہو گئی۔ پھر دوسرا جو ہے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، کل کو وہ آپ کی مدد کر دے گا، یہ اس سے تھوڑی سی کمزور نیت ہے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو میں اس کی ضرورت میں کام آ رہا ہوں، کل کو وہ میری ضرورت میں کام آ سکتا ہے، یہ کمزور نیت ہے، دوسرے نمبر پہ ہے۔ جب تیسرا لیول ہے کہ آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ فلاں وہاں پہ جو ہے وہ اس لیول پہ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے تو میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس چیز سے نکلیے، اس چیز کو روکیے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو دین کے معاملات میں کیجیے۔